السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رفعت قمر ہے اور آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گی کلینکل جانڈس ان نیو بورن کے بارے میں۔ یہ کچھ ایسا ہمارے معاشرے کا پرابلم ہے کہ آئی تھاٹ او پی ڈی میں اگر ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے شروع کی جائے۔ پیلیا جو نیو بورنز میں ہوتا ہے بہت کامن ہے، ہمارے 10 میں سے کم از کم 7 بچوں کو تو پیلیا نارملی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے بچے کو اگر پیلیا ہوا ہے تو اس میں آپ نے کیا سٹیپس لینے ہیں اور کیا سٹیپس نہیں لینے ہیں، آج ہم بریفلی تھوڑا اسی بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پیلیا نیو بورنس میں کامن اس لیے ہے کیونکہ ایک نومولود کا جو سسٹم ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ کے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ نومولود کے جو ہیموگلوبنز ہوتے ہیں وہ باہر آ کے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں باہر کے انوائرمنٹ کے حساب سے۔ تو بہت سے ایسے ہیموگلوبن سیلز ہیں جو فوری طور پہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور وہ جسم سے پوری طرح سے نکل نہیں پاتے۔ اس کے پیچھے مختلف ریزنس ہوتی ہیں جس کی ڈیٹیل میں اور ڈیپتھ میں اس وقت میں فی الحال نہیں جاؤں گی۔ آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل۔ لیکن تیسرے دن کے بعد خاص طور پہ بچہ پیلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد پیلا نظر آنا شروع کر دے تو کامن پریکٹس تو آپ نے ویسے بھی یہ رکھنی ہے کہ جب آپ ڈسچارج ہو گئے ہیں ہسپتال سے اور آپ گھر آ چکے ہیں تو بچے کو ویسے بھی دن میں 2 مرتبہ دھوپ دکھانا ضروری ہے۔ جو دھوپ کی شعاعیں ہوتی ہیں وہ پیلیے کو توڑنے کے لیے، یعنی بلیروبن جس کی وجہ سے آپ کو پیلیا اور جانڈس ہو رہا ہے بچے کو، اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے دھوپ کی شعاعیں کافی ہوتی ہیں۔ اس شعاؤں کی قوت سے وہ بلیروبن ٹوٹتا ہے اور وہ بچے کے پیشاب اور پخانے کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو دھوپ کا ایڈوائز عرصے سے ایک کامن نالج ہے، سب کو اس بارے کا پتہ ہے کہ دھوپ دکھانی ہے بچے کو، کب دکھانی ہے اور کتنی دیر تک دکھانی ہے۔ تو ہر نیو بورن کو، چاہے اس کو تیسرے دن زیادہ شدید پیلیا ہوا ہو، ہلکا پیلیا ہو، جس طرح کبھی ابھی آپ نے چیک نہیں کروایا، ابھی آپ نے کچھ نہیں کیا، ابھی آپ کو صرف بچہ پیلا لگا ہے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو سیف ٹائم ہے آپ کا، جس وقت دھوپ پورے عروج پہ نہیں ہوتا لیکن شعاعیں میں شدت ہے، ان اوقات میں دن میں 2 مرتبہ آپ نے بچے کو دھوپ دکھانا ہے۔ ہمارے کراچی کے موسم کے حساب سے 7:30 ساڑھے 7 بجے کا ٹائم کنوینئنٹ ہے، دھوپ پورے اچھی طرح سے آ چکی ہوتی ہے اور اپنی اس کی اسٹرینتھ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ 7:30 صبح اور دوپہر کی 4 بجے کے بعد والی جو دھوپ ہے یہ سیف دھوپ ہے۔ اس وقت ہمارے یو وی ریز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں کہ بچے کی اسکن کو کسی بھی طریقے سے ڈیمیج کریں۔ تو ان شعاؤں میں آپ نے کم از کم 30 منٹس تک بچے کو دھوپ میں رکھنا ہے، کم از کم۔ بچے کے کپڑے اتار دیں، ڈائپر میں بچے کو رکھیں، اس دوران آپ بچے کو فیڈ بھی کرا سکتے ہیں، کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے۔ بچہ بھلے سویا ہوا ہو، بچہ ایکٹیو ہو، بچہ فیڈ کر رہا ہو، بچے کو سر سے لے کے پیر تک دھوپ ضرور لگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی نوٹس کریں کہ نہیں پیلیا تو زیادہ پیلا لگ رہا ہے، زرد زیادہ لگ رہا ہے بچہ، تو امیڈیٹلی آپ کو جا کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ڈاکٹر ڈیفینیٹلی آپ کو پیلے کا ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا تو وہ ضرور آپ ٹیسٹ کروائیں، خواہ وہ نارملی کیوں نہ نکل آئے۔ ہمارے لیے پیلیے کی نارملٹی کو تسلی کرنا ایکچولی بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیلیا دکھنے میں تو بہت کامن پرابلم ہے، تو لگتا ہے کہ بہت ہلکی پرابلم ہے، لیکن ایکچولی ایسا ہے نہیں۔ پیلیا ایک بہت سیریس پرابلم ہے جب بچوں کی بات آتی ہے۔ تو نیو بورن کے اندر اگر پیلیا ایک خاص لیول سے اوپر چلا گیا تو وہ دماغ کو کراس کر کے دماغ کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ دماغ کے اندر پہنچ گیا تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے، بہت زیادہ ڈیمیج۔ بچے کے دماغ کو معاف کر سکتا ہے، بچے کو پیلے کی وجہ سے جھٹکے پڑ سکتے ہیں، بچے کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر جان بچ بھی گئی تو بچہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ ایب نارمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ ایک بچہ جو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا، صحت مند پیدا ہوا، نارمل پیدا ہوا، ہر مرحلہ اسے نارمل گزارا، محض پیلے کی وجہ سے اگر پیچھے چلا جائے تو یہ پوری زندگی کا ایک افسوس آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے کہ کیا ہوا بیچارے کے ساتھ۔ اور اس کو آپ بہت آرام، بہت اسمالسٹ اسٹیپ سے آپ بچا سکتے ہیں کہ آپ بچے کو ٹیسٹ کروا لیں۔ اس ٹیسٹ میں آپ سے پیلے کا ٹیسٹ نہیں کروائیں گے بلکہ آپ بچے کے بلڈ گروپ کا بھی ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ بلڈ گروپس میں اگر ماں اور بچے کے بلڈ گروپ میں زیادہ تفرقہ آ جاتا ہے تو اس میں بچے کے اندر پیلیا ہونے کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ہم نے اس کی پیلے کو کس شدت سے ٹریٹ کرنا ہے، کیا ہم نے بچے کو داخل کر لینا ہے یا یہ ایسا پیلیا ہے جو دھوپ کی تپش کافی ہوگی بچے کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک حد کے بعد ہمارے پاس کچھ لیولز ہوتے ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے جس میں دھوپ کافی ہے آپ کے لیے، ہمیں پتہ ہے، ہم تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں اتنا تیز پیلیا نہیں ہے، پر اتنا تیز ابھی فی الحال ہوا نہیں ہے تو دھوپ کافی ہے آپ کے لیے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دھوپ تو آپ بچے کو دکھائیں لیکن پھر 24 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ ریپیٹ کروائیں، دوبارہ ڈاکٹر کو جا کے رپورٹ دکھائیں اور پھر تسلی کروائیں کہ واقعی ڈاکٹر اب سیف ہے یا ہم دھوپ دکھاتے رہیں، کیا بچے کا پیلیا اب کمی کی طرف آ رہا ہے،
ہمارے اتنے گھنٹے دھوپ دکھانے کے بعد پھر ڈاکٹر آپ کو مزید تسلی دے گا، جی جو آپ نے کل ٹیسٹ کروایا تھا اس کے مقابلے میں لیول مزید کم ہو گیا ہے. اگر لیول کم نہیں ہوا، الٹا بڑھ گیا ہے، اس کا مطلب دھوپ دکھانے سے فائدہ نہیں پڑ رہا. ڈاکٹر مزید آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آیا اب یہ سچویشن ہے کہ آپ کو فوراً داخل کروانا چاہیے. داخل کروانے سے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنی بلو لائٹس یوز کرتے ہیں جو اسپیشلائز فوٹو تھراپی لائٹس ہوتی ہیں، جن کی فریکوینسی کنٹرولڈ اماؤنٹ میں ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے سیف فریکوینسی ہے جو بچے کے جسم میں لگ کر بچے کا پیلیا توڑ دے گی، اس کے جسم سے فلش آؤٹ کر دے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے بچہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہونے نہیں دیتے، بچے کے اندر پانی اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے. دھوپ میں تو ہم رکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دھوپ کی شعاع اور شدت سے کچھ نہ کچھ ایواپوریشن آپ کی اسکن کے اوپر سے بچے کی ہو رہی ہے. مدر تو اپنی طور پہ فیڈ کراتی رہتی ہیں، چاہے وہ ٹاپ فیڈ یا اپنا فیڈ کرائیں، لیکن ہم یہ انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ میں بچے کو تھوڑی سی ڈرپ بھی دیں تاکہ شعائیں لگنے کی شدت سے جو بچے کے جسم کا پانی ایواپریٹ ہو رہا ہے وہ بھی ریکور ہوتا رہے بچے کے اندر، بچہ ہائیڈریٹڈ رہے. جتنی ہائیڈریشن بچے کی اچھی ہوگی اتنا زیادہ پیلیا جلدی اس کے پیشاب اور پخانے کے ذریعے اس کے جسم سے باہر نکلے گا. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہاسپٹلائزیشن بڑا فائدہ مند رہتی ہے بچے کے لیے. ہم فیڈ کنٹینیو کرواتے ہیں، اس میں فیڈ کا کوئی منع نہیں ہوتا. بلو لائٹ سے 2 منٹ 10 منٹ کے لیے ماں نکال کے فیڈ کرائے، واپس اس کو لائٹ کے اندر ڈال دے. تو یہ ایک سیف پروسیجر ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ تیسرے دن ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا لیول بہت اوپر جا چکا ہے. وہ ایک خطرناک ہوتی ہے، وہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ہر حال میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو بالکل پلو سے باندھ کے لے کے چلیں. وہ ایک ایسا وقت ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو بالکل کلوز مانیٹر اپنا بچہ کروانا ہے، اپنے بچے کی ایون حرکت، موومنٹ باڈی کی، ہر چیز کا آپ نے بچے کا معائنہ کروانا ہے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم نے بچے کی کوئی بھی پرابلم پک کر لی تو ہم آگے کے بہت سے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. کبھی کبھار لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ شعائیں دینا بھی کافی نہیں ہوتا، فوٹو تھراپی بھی کافی نہیں ہوتی ہے. اس صورت میں ایسی نوبتیں بھی آتی ہیں کہ ہمیں جلد از جلد بچے کے جسم کا خون تبدیل کرنا پڑتا ہے. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم بچے کے جسم کا خون باہر نکالتے ہیں اور دوسرا فریش خون اس کے جسم میں واپس ڈالتے ہیں تاکہ وہ بچے کا خون جو اس وقت پیلے سے بھرا ہوا ہے، جانڈس کے بلیروبن سے بھرا ہوا ہے، وہ خون باہر نکلے اور فریش بلڈ بچے کی باڈی میں جائے. اس سے بچہ بہت زیادہ نقصانات سے بچ سکتا ہے. یہ ایک سینسٹیو پروسیجر ہے، بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ روٹین پروسیجر ہے جو بہت سے ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے، بہت مانیٹرنگ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کی اپنی کچھ کمپلیکیشنز ہیں، جس طرح ہر پروسیجر کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی بھی کچھ کمپلیکیشنز ہیں. لیکن اس سے سب سے بڑی بات یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ پیلیے سے جو بچے کے دماغ پہ چوٹ لگنے والی ہوتی ہے، جو اس کو زندگی بھر کے لیے معذور کر سکتی ہے، کم از کم آپ اس ایک سچویشن سے بہت جلدی بچ سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بچ سکتے ہیں. Now coming to the myths. پیلیا ہے خود ہی ختم ہو جائے گا، یہ سب سے کامن چیز ہے، کامن بلیف ہے. اگین میں یہ کہوں گی ایسا نہیں ہے، آپ کو مانیٹر کروانا ہے لیول. اگر لیول آپ کے فوٹو تھراپی سے کم ہے تو ہاں یہ وہ پیلیا ہے جو آپ 4 دن 5 دن دھوپ دکھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ لیول فوٹو تھراپی سے اوپر ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو فوٹو تھراپی ہی سے ہی ٹھیک کروانا ہوگا، پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور کوئی سورج کی تیز سے تیز شعائیں شاید نقصان زیادہ دیں گی، بینیفٹ تو نہیں دیں گی. دوسرا مت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ماں کی غلطی ہے، ماں کے دودھ میں گڑبڑ ہے، یہ ماں کے دودھ ہی میں زہر ہے وہ بچے کے اندر پھیل گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ماں کے دودھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ایسا ظلم تو نہیں کرے گا کہ اس کو اولاد کی نعمت دے گا اور اس کا دودھ خراب کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. ماں کا دودھ بچے کے لیے ایکچولی اس موقع پہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے. جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ماں خود کمزور ہوتی ہے، اس کا دودھ بچے کو پورا نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ ماں کا دودھ پورا نہیں ہو رہا، بچہ ہائیڈریٹڈ نہیں ہے، اور بچے کی ہائیڈریشن جب پوری نہیں ہو رہی ہے تو پیلیا زیادہ واضح نظر آ رہا ہے، وہ جسم سے اتنی تیزی سے نکل نہیں رہا کیونکہ اتنا پیشاب بچہ کر نہیں پا رہا کہ وہ نکال سکے بلیروبن کو. وہاں پہ ماں کے دودھ کے اوپر سے آپ کو اوپر کا دودھ دینا پڑتا ہے جسٹ سو دیٹ بچے کی ہائیڈریشن پوری ہو، بچے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، کیونکہ ماں کا دودھ اس وقت کافی نہیں پڑ رہا. جب آپ بچے کی ہائیڈریشن بہتر کرتے ہیں، بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ اوپر سے سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں، تو فوراً بچے کے ایک بیہیویئر میں، ایک فزیکل اپیئرنس میں بہت بڑا چینج آتا ہے. بلیروبن کا لیول فوراً سے نیچے جاتا ہے. ساتھ میں اگر آپ فوٹو تھراپی دیں تو بچہ فوراً 2-3 دن میں ریکور کر جاتا ہے. دیٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن دا فیکٹ ماں کے دودھ کے اندر اس کی اپنی انگریڈینٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بچے کو پیلیا کرائے اور پھر ٹھیک ہونے نہ دے. اٹ ٹیکس ٹائم. ہر طرح کا پیلیا الگ الگ وقت لیتا ہے، ہر بچے کا پیلیا الگ الگ وقت لیتا ہے، ٹیکس ٹائم، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر فوری اسٹیپس لیے جائیں تو، مانیٹر فوراً کرایا جائے تو. تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ پیلیا ہوا ہے تو جھروانا ہے جا کے، اور جھروانے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہمارے سارے بچے جھروانے سے ٹھیک ہو گئے. دیکھیں جہاں تک ریلیجیس بلیفس کی بات آتی ہے اس پہ میں ظاہر سی بات ہے تبصرہ بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے بلیفس ہیں اور اس کو کویشچن بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ ایمان کی بات ہوتی ہے اور کسی کے ایمان کو ہمیں کویشچن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے.
لیکن جہاں پر ریلیجیس بلیوز اور سائنس ایک لائن ڈرا کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو اپنے ریلیجیس بلیوز ہیں وہ آپ ضرور فالو کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں اور جو ایجوکیشن ہے ہماری وہ ہمارے سپورٹ اور سہارے اور فائدے کے لیے ہی بنائی گئی ہے. تو اگر آپ اپنے ریلیجیس بلیوز کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی فالو کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ تسلی ضرور کروائیں ڈاکٹر کو دکھا کر کہ کیا جو ہم طریقے استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں یا کچھ اور بھی بچے کے ساتھ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگ جھڑوانا، اس پہ دم کرنا، وہ ہمارے اپنے کامن بلیفس کی وجہ سے ہم کروا رہے ہیں. اس کا اس ڈیزیز سے اس وقت اس کی ٹریٹمنٹ سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. اس کا تعلق کیونکہ یہ چیز نارمل فنومینا میں بھی آتی ہے، نارملی ہر دوسرے بچے کو بھی ہو رہا ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کرا کے یہ تسلی کر لی جائے کہ آپ کے بچے کی کنڈیشن کیا اتنی ہی نارمل ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نارمل سمجھ کے ہم بہت بڑی سائنس کو مس کر دے رہے ہیں اور پھر آگے بہت دیر ہو جائے گی. چوتھی چیز اب یہ آ جاتی ہے کہ ماں کا کھانا پینا بند کر دیں. ماں چونکہ نا تلا گلا کھا رہی ہے تو اس کی وجہ سے بچے کو پیلیا ہو گیا. برائے مہربانی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ماں کی ڈائٹ ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سچویشن میں. ماں جتنی اچھی ڈائٹ لے گی، جتنی اچھی کیلورک انٹیک اپنی رکھے گی، اتنا اچھا وہ فیڈ کرا سکے گی، اتنا ہی کیلریز اس کی فیڈ میں نکلیں گی اور اتنا اچھا بچہ اس کا تندرست ہوگا. اس معاملے میں اگر ہم ماں کا کھانا پینا بند کر دیں گے، روغنی چیزیں بالکل بند کر دیں گے، وہ پھیکی جو ہے دودھ اور بسکٹ کھا کے بیچاری رہ رہی ہوگی تو اس کا دودھ آٹومیٹکلی آنا بند ہو جائے گا. اوپر سے وہ بھوکی رہ رہی ہے. ایک بھوکا انسان زیادہ اسٹریس میں ہوتا ہے. وہ مدر اتنی اسٹریس میں رہے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے لیے فیڈ کرانا بھی شاید ممکن نہ ہو سکے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا، بچے کو بوتل پہ ڈال دینا ہے اور بچہ بوتل کے دودھ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اور کل کو بات یہ ہوگی جی ماں میں دم ہی نہیں تھا، بیچاری دودھ ہی نہ پلا سکی. تو دیکھیں ماں کی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر ماں نے کوئی روغن چیز کھا لی تو وہ روغن جا کے ماں کے دودھ کے ذریعے بچے کا پیلیا مزید ورسٹ کر دے گا یا وہ روغن ہی بچے کو پیلیا کرا رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بچے کا جو نومولود کا پیلیا ہے، جو نیونیٹل جانڈس جیسے ہم کہتے ہیں، اس کی اپنی کچھ وجوہات ہیں. جو ایک ایڈلٹ کو آگے جا کے پیلیا ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ وجوہات ہیں. یہ دونوں چیزیں بے حد مختلف ہیں. ان کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کو ریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بلیروبن کی ہی وجہ سے، لیکن پیچھے سے حالات بہت مختلف ہیں. ماں کا کھانا پینا جتنا بہتر اور بہترین ہوگا بچہ اتنا ہی ہیلدی ہوگا. ماں جتنا مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ ہوگی بچہ بھی اتنا ہی مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہوگا. تو اس لیے ماں ہر چیز کھا سکتی ہے جو اس کے گھر میں کامن بن رہا ہے وہ کھا سکتی ہے. ہم تو یہاں تک ریکمینڈ کرتے ہیں وہ روٹی نہ کھائے، پراٹھے کھا لے. انڈا ابلا ہوا نہ کھائے، فرائی کر کے کھا لے، اس میں ایکسٹرا کیلریز ملیں گی اور اس سے مدر اوور ویٹ نہیں ہوگی. اس سے فائدہ یہ ہوگا وہ ساری کیلریز اس کے ملک میں آئیں گی اور وہ ملک سیدھا سیدھا بچہ لے گا اور ساری کیلریز بچے کو ملیں گی جو اس وقت اس بچے کے لیے ایکچولی بہت ضروری ہیں. تو اس لیے ماں کا کھانا پینا کسی صورت میں بند نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ پیلیے کی جب بات آتی ہے. تو یہ پیلیے سے ریلیٹڈ ہمارے کچھ کامن میتھس ہیں جو انفارچونیٹلی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی نے بتایا نہیں بتایا، کسی کو سمجھ آیا نہیں آیا. ہمارے پاس ایز سچ کوئی پورٹل نہیں ہے جہاں سے ہمیں یہ انفارمیشن صحیح طریقے سے مل سکے. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ساری میتھس جو ہیں بہت کامنلی پریکٹس کی جاتی ہیں. آئی ہوپ کہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہی ہوں اس سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی بیسک ایجوکیشن میں فرق پڑا ہوگا. اینڈ آئی ہوپ کہ آگے جا کر آپ کو مدد کریں آپ کے اپنے بچے کی کیئر ٹیکنگ میں اور آپ اس نالج کو مزید اور لوگوں میں بڑھا سکیں اور پھیلا سکیں اور ان کو مزید ایجوکیٹ کر سکیں کہ کن چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے ڈسکارڈ کرنا ہے. انشاءاللہ OPD کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی میرے سے پھر کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.